السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ نیا مکان ہمارے قاری انصار صاحب اللہ کے فضل سے انہوں نے اس کی تعمیر کرائی ہے، اپنے دوست احباب کو یہاں مدعو کیا ہے، غالباً کھانے کی بھی دعوت ہوگی۔ اللہ پاک نے وہ ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے شکرانے میں یہ دعوت ہے اور یہ گویا مجلس ہے۔ اللہ کے کلام سے، دین کی باتوں سے، علماء اور صلحاء کی تشریف آوری سے اس کی ابتدا ہو، افتتاح ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوستو اور بزرگوں، دین اسلام میں کئی دعوتیں ہیں جو مستحب ہیں، مشروع ہیں۔ ان میں سے ایک دعوت یہ بھی ہے جس کو دعوت وکیرہ کہا جاتا ہے۔ وکر کے معنی گھونسلہ کے ہیں، ہم لوگوں کا تو گھونسلہ گھر ہی ہے، پرندوں کا گھونسلہ درختوں پر ہوتا ہے، ہمارا گھونسلہ جہاں ہم ٹھکانہ پکڑتے ہیں، رہتے ہیں، سکون پاتے ہیں، یہ ہمارے یہ مکانات۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دعوت وکیرہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو یہ نعمت دے، مکان بہت بڑی ضرورت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھے جن کے پاس مکان نہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو گویا اس کے شکرانے میں ہمارے قاری انصار صاحب نے یہ دعوت کی ہے، یہ مجلس منعقد کی ہے۔ اللہ پاک ان کی اس دعوت کو بھی قبول فرمائے، ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرمائے۔ تو مشروع دعوتوں میں سے ایک دعوت وکیرہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک دعوت نقیعہ ہے۔ نقائن کو کے معنی علماء جانتے ہیں گرد و غبار اڑانے کے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ نقعن کے معنی گرد و غبار کے ہیں، یعنی آدمی سفر کرے اور سفر سے سالماً غانماً کامیاب ہو کر کے لوٹے تو اس کے شکرانے میں آدمی دعوت کرے۔ دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ پوری جوگیا کو کھلاوے، دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سہولت کے مطابق اپنے کچھ دوست احباب کو جمع کرے اور ان کو کھلاوے، ان کی رابطہ کھانا ہو، ناشتہ چاہیے ہو، یہ جو سے بھی صورت ہو، تو گویا یہ دعوت نقیہ ہوئی، یہ بھی شریعت میں مشروع ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دعوت ولیمہ ہے جو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ شادی کے بعد پہلی رات گزارنے کے بعد یہ جو دعوت ہوتی ہے دلہا کی طرف سے، لڑکے والے کی طرف سے، یہ دعوت ولیمہ ہے۔ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی تاکید اور ترغیب فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اولم بشاتن، ایک بکری ہی ذبح کر کے یا گوشت پکا کر کے صحیح، لیکن دعوت ولیمہ کرو۔ خود آپ نے دعوت ولیمہ کی ہے، آپ کی دعوت ولیمہ تو بہت ہلکی پھلکی ہوئی۔ کبھی آپ سفر میں ہیں اور شادی ہوئی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جن کے پاس جو توشہ ہو لاوے، دسترخوان بچھا دیا گیا، سب لوگوں نے، آپ نے بھی اپنا جو توشہ تھا اس پر بکھیر دیا، کھجوریں ہیں، پنیر ہے، اس طرح کے اور جو کی روٹی کے ٹکڑے ہیں، ان کو بکھیر دیا، سب نے مل جل کر کے کھا پی لیا، ہو گئی دعوت ولیمہ۔ ہمارے یہاں جوگیا میں اور کہنوا میں تو کہیں کا بڑا جانور ہو تب جو آدمی قابو پاتا ہے،
دعوت ولیمہ بھی سہولت پر ہے، آدمی کو جو سہولت ہو اس کے مطابق وہ دعوت انجام دے، سودی قرض لے کر کے ہو، ایسا نہ ہو۔ امینوں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے محبوب حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بری دعوت ہے جس میں چن چن کر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ غریبوں کا دل دکھے گا نا کہ سارے عمرہ جمع ہو گئے دعوت ولیمہ میں، ہم غریب ہیں، یہ اس لیے ہمیں نہیں پوچھا گیا، تو ہو سکتا ہے ان کا دل ٹوٹے تو اس کی آہ بھی لگ جائے۔ اس لیے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بدترین دعوت ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، نظر انداز کیا جائے۔ تو غرض کہ یہ ایک دعوت ولیمہ ہے۔ اور چوتھی ایک دعوت عقیقہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو جی، تو 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا عقیقہ کرایا جائے، سر کے بال اتار کر کے اس کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ ہو۔ جی، سب سے پہلی چیز بچے کے پیدائش پر تو یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد تحنیک کرائی جائے۔ جی، اذان تو کسی نہ کسی درجے میں ہے۔ اذان کا طریقہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ وغیرہ نے اذان دینے کا طریقہ بتلایا کہ نوزائیدہ بچے کو آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو جوڑ کر کے اور دونوں ہتھیلی کے اوپر اس کا سر رکھے بچے کا، اور اس کے پاؤں کو اپنے سینے کے طرف رکھے اور قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔ یہ اس کے دائیں کان میں اذان پڑھے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہے۔ یہ ہے بچوں کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کہ نوزائیدہ بچے کے سر کو اپنے دونوں ہاتھ کو جوڑ کر کے ہتھیلی پر رکھیں اور اس کے پاؤں کو اذان دینے والے اپنے سینے کی طرف رکھیں، اور پھر دائیں کان میں قبلہ رخ رہیں اور دائیں کان میں اذان پڑھیں، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام تو یہ ہو کہ اذان دی جائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے محلے میں جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، جو نیک ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں، ان سے کھجور چبوا کر کے بالکل لعاب ہو جائے، تھوک ہو جائے جی، تو پھر اس کے تالو میں سٹا دیا جائے، تھوڑا سا بچے کے تالو میں لگا دیا جائے۔ یہ ہو گئی تحنیک۔ تحنیک حنک سے بنا ہے، حنک کے معنی تالو کے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی، حضرت حسین کی اور بھی کئی بچوں کی تحنیک فرمائی۔ تو یہ تحنیک کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، تحنیک ہونی چاہیے۔ اذان تو کسی نہ کسی درجے میں ہے، ماں بہنیں بھی کہتے ہیں لائیے بلا کر کے کوئی اذان پڑھ دے، لیکن تحنیک نہیں ہے، تحنیک ہونی چاہیے۔ اور 7ویں دن جو ہے اس بچے کا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، اور پھر 7ویں دن اس کا عقیقہ ہو۔ بچی ہے تو گویا ایک بکری ذبح کر کے، اور بچہ ہے تو 2 بکری یا 2 خصی ذبح کر کے، اور پھر کچا گوشت بٹوا دیں یا پکا کر کے کھلاویں، گویا یہ دعوت عقیقہ ہے۔ تو ہماری شریعت میں یہ 4 دعوتیں ہیں جو مشروع ہیں۔ دعوت ولیمہ ہے، دعوت عقیقہ ہے، دعوت نقیعہ ہے جو سفر کے واپسی پر خوشی میں ہو، اور دعوت وکیلہ ہے جو مکان بننے کے بعد مکان کی خوشی میں ہو۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں بھی بولتے ہیں مکان بن گیا ہے اور ہاتھ لوگوں کا نہیں دھلایا، یعنی ہاتھ دھو کر کے کھایا جاتا نہیں، ہاتھ دھلانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کھلانا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ یہ مکان اللہ قاری صاحب کے اور ان کے اہل و عیال کے حق میں ہر طرح سے باعث برکت بناوے، یہ ہر قسم کے شر فتن سے اس کی حفاظت فرمائے، شہری اور حاسبی اثرات سے حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ دوستو اور بزرگوں، نئے مکان کا حق یہ ہے کہ نیا مکان کیا اور پورا مکان کیا، سب مکانوں کا حق، لیکن نئے مکان کا یہ ہے کہ بھائی قرآن پاک کی تلاوت سے اور نماز سے۔ یہ حضرت مالک بن عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بینائی کمزور تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی کمزور ہے، مسجد نبی میں آنے میں مجھے دقت ہوتی ہے،
تو کہیں ایسا آپ فرماتے کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلتے اور ایک جگہ پر آپ نماز پڑھ دیتے، آپ پڑھ لیتے اور اسی جگہ کو ہم اپنا مصلی بنا لیتے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے گھر تشریف لا کر کے آپ نے نماز پڑھی، اس جگہ کو انہوں نے اپنے نماز کی جگہ بنا لیا۔ تو بزرگوں سے ایسا بھی کرانا چاہیے، ایسا بھی کرانا چاہیے کہ ان کے قدم پڑنے سے اور ان کی نماز کی برکت سے گھروں میں برکت آئے، آفات بلیات کو اللہ دور فرما دیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نمازوں سے، تلاوتوں سے گھروں کو آباد کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جیسے قبرستان میں نہ نماز ہے نہ تلاوت ہے، سنسان ویران جگہ ہے، آئے دن لوگ وہاں دفن کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ویران کا ویران ہی رہتا ہے قبرستان۔ خدا جانے یہ شہر خاموشاں کیسی بستی ہے، خدا جانے یہ شہر خاموشاں کیسی بستی ہے، ہزاروں آباد ہوتے ہیں پر ویرانی نہیں جاتی، ہزاروں آباد ہوتے ہیں پر ویرانی نہیں جاتی۔ تو جیسے قبرستان سنسان ویران، نہ نماز نہ تلاوت، کچھ نہیں، فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ، گھروں کو نمازوں سے تلاوتوں سے آباد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں ہم جماعت سے ہم نے نماز پڑھ لیا، 27 گنا زیادہ اجر و ثواب مل گیا، لیکن اب غفلت کا زمانہ ہے تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ سنت وغیرہ کا بھی اہتمام وہیں ہو جائے، گھر میں آئے بیوی بچوں میں لگ جائے، بھول جائے اور سنت چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو، کہیں ہوتا ہے ایسا، اس لیے وہیں سب کچھ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو ہم ویران ہی رکھیں، گھر میں ماں بہنیں ہیں وہ نمازوں کا اہتمام کریں، خود ہم بھی اپنے گھر میں آویں تو کچھ نہ کچھ کسی وقت، اب جیسے بیدار ہوئے وضو منہ دھوئے تو باضابطہ وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اور اس طریقے سے تہجد کے وقت میں آنکھ کھلی تو کچھ رکعتیں پڑھ لیا۔ کچھ نہ کچھ نمازوں کا اہتمام اپنے مکانوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد نبی کے بغل میں تھا، لیکن پھر بھی آپ نفل کا اہتمام اپنے حجرے میں بھی فرماتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جگتے بیدار ہوتے اور مجھے سویا ہوا چھوڑ کر کے مجھے سمجھتے کہ سوئی ہوئی ہے، آپ نماز شروع کرتے تو جب آپ سجدے میں جاتے تو میں پاؤں کو سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو تو پھر میں پاؤں کو پھیلا دیتی۔ ایسا بھی ہوتا تھا۔ سمجھ میں آیا کہ آپ اپنے بغل ہی میں مسجد نبی ہے، لیکن پھر بھی اپنے حجرے میں آپ نماز و نفل کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسے ہی اپنے گھروں میں نفل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوستوں اور بزرگو، ہمارے ہاں جو مکانات بنتے ہیں، میں قاری صاحب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہم لوگوں کے ہاں جو مکانات بنتے ہیں، بھائی یہ مہمان خانہ ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، اور یہ بیڈ روم ہے، اور یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، لیکن مصلی نہیں ہے۔ مسجد البیت، گھر کی مسجد، گھر کی مسجد کے لیے بھی، مسجد کے گھر کی مسجد، مسجد البیت، اس کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام ہونا چاہیے اور فکر ہونی چاہیے۔ ہم ایک روم کو خاص کر لیں، مکان بنانے ہی کے شروع ہی میں نیت کر لیں کہ ہمارا یہ جو روم ہوگا یہ مسجد البیت ہوگا، جس سے کتنا اجر و ثواب ملے گا، مسجد البیت۔ اور وہاں پر ہم خود بھی نفل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کر لیں، ماں بہنیں کر لیں گی۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے، مسجد البیت کا بھی تذکرہ ہے حدیثوں میں، مسجد البیت بھی ہونی چاہیے، گھر کی مسجد۔ اس مسجد کا حکم وہ مسجد شریع کا حکم نہیں ہوگا کہ اس کا آپ توڑ نہیں سکتے ہیں، اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں اور عدل بدل نہیں کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نام کی جو ہے وہ مسجد گھر کی مسجد ہوگی، لیکن ہوگا وہ عبادت خانہ، اور مصلی اس کو کہہ لیجئے، عبادت خانہ کہہ لیجئے۔ اور اس کا تذکرہ ملتا ہے، آپ نے سنا ہوگا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، ابن الدغنہ ملا تو کہا کہ اب کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مکہ والوں نے
تو ہم لوگوں کا راہ صحیح تنگ کر دیا ہے، یہاں رہنا دوہر کر دیا ہے، اب ہم بھی جا رہے ہیں حبشہ۔ لا، آپ جیسے شریف لوگوں کو، آپ جیسے نیک لوگوں کو اس آبادی میں رہنا چاہیے۔ چنانچہ ابن دغنہ نے کہا کہ میں ذمہ لیتا ہوں، میری ذمہ داری پر آپ چلیے۔ چنانچہ واپس تشریف لائے۔ ایسا ہوا کہ اپنے آنگن میں ایک چھوٹا سی جھوپڑی بنائی، عبادت خانہ مصلی، اور رات میں اس میں عبادت کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت پر ان کو رونا بہت آتا تھا۔ ان کی تلاوت پر اور ان کے رونے پر محلے کے بچے، عورتیں سب جمع ہو جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ جب بھیڑ جمع ہونے لگی، لوگوں نے ابن دغنہ کو جا کر کے کہا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پر ابو بکر صدیق کو واپس کیا ہے، واپس لائے ہو راستے سے، اور دیکھو یہ حال ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ ہماری یہ ساری عورتیں ایمان لے آئیں گی، بچے ہمارے مسلمان ہو جائیں گے، یہ سب ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائیں گے۔ جی، تو ابن دغنہ نے آ کر کے کہا کہ ابو بکر صدیق، میں اپنا عہد واپس لیتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری میں تمہیں میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ ماحول بگڑ رہا ہے، سب لوگ میرے اوپر برس رہے ہیں اور غصہ ہو رہے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ دیکھیے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب میرے لیے کافی، تمہارا ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے عہد و معاہدے کی، یہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آنگن میں چھوٹی سی جھوپڑی مصلی عبادت خانہ بنا کر، یہ ہے مسجد البیت، نماز کا اہتمام۔ تو یہ ہونا چاہیے دوستو اور بزرگوں۔ وہیں ایک بات یہ ہے، ہم سب کے لیے ہے، قرآن نے بھی کہا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے آپ کو سلام کرو، اپنے لوگوں کو سلام کرو، گھر میں کوئی نہیں ہے پھر بھی سلام کرو۔ ہم جان رہے ہیں کہ اس گھر کی چابی میرے پاس ہے، اس روم کی، اس میں کوئی نہیں ہے میرے سوا، پھر بھی آدمی داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ کوئی نہیں ہے مگر فرشتے تو ہیں، کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے جنات بھائی تو ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی تو اسی لیے زمین پر رہتے ہیں۔ اور فرمایا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے اشارہ ملتا ہے کہ کوئی نہ ہو تو اپنے آپ کو سلام کر لو، سلامتی کے ساتھ، سلامتی کی دعا دے کر کے ہم اپنے روم میں، اپنے مکانوں میں جائیں، یہ ہمارا مزاج بن جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو ہم سلام کریں تو ہماری انسلٹی ہے، ہم سلام کریں۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اتنا آہستہ سے سلام کرتے کہ میں جگی ہوتی تو سلام سن لیتی اور جواب دیتی، اور اگر گہری نیند ہو تو میرے نیند میں خلل نہ آوے، اس انداز سے آپ سلام کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ سلام کر کے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات معلوم یہ ہوئی کہ اپنے اہلیہ کا بھی اتنا اکرام اور خیال کر رہے ہیں۔ سیدھے دھکا دیا کماڑ میں، بیچاری کچی نیند میں ہے، اس کی نیند اڑ جائے، اور دھماک سے جو ہے مارا اور پھر داخل ہوئے نہ، ان کا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کا اتنا خیال فرما رہے ہیں کہ اس بیچاری کی نیند میں خلل نہ پڑے، اتنا آہستہ سے سلام کر رہے ہیں کہ جگی ہوئی ہو تو سن لے اور جواب دے دے، اور نہ جگی ہوئی گہری نیند ہو تو نیند میں خلل نہ پڑے۔ اہل و عیال کا، بیوی بچوں کا، گھر والوں کا بھی خیال رکھنا جی، اور ان کے لیے ان کے راحت و آرام کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو دوستو اور بزرگوں، گھروں کے اندر داخل ہونے میں ہم لوگوں کے ہاں گویا یہ سنت بہت کم احباب ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ ہم گھروں میں سیدھے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہیں کہ اپنے گھر جاتے تک کھانستے، السلام کر کے تب جائے، کھانسا تاکہ لوگ جگ جائیں، اور پھر سلام کر کے جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو سلام کر کے جاتے۔ ہم لوگ بھی اپنے مدرسے میں جو ہمارے علماء ہیں، جو مدرسہ چلاتے ہیں، مکتب چلاتے ہیں، بچوں کو ہم لوگ سکھاتے ہیں جی، حجرے میں، کمرے میں اگر کوئی بغیر سلام کے آ گیا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، طریقہ بتلاتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں آئیں گے، سلام کریں گے،
تو ہم سے ہمارے بچے سلام کو سیکھیں گے. ہے ابا حضور نے سلام کیا ہے، دادا جان نے سلام کیا ہے، ہم کو سلام. تو آپ کے داخل ہوتے ہی بچے آگے بڑھ بڑھ کر کے آپ کو سلام کریں گے. ہم سے آپ وہ بچے ہمارے سیکھیں گے جی. اور ماں بہنیں بھی سیکھیں گی. وہ دیکھیں گے کہ لڑکی دیکھے کہ ابا سلام کر رہے ہیں تو وہ سلام کرے گی. کبھی آپ کی اہلیہ بھی آپ کو سلام کرے گی کہ ان کو مجھے سلام کرنا چاہیے. تو یہ سب تربیت کے لائن سے ضروری ہے. گھروں کو میں آتے ہی سلام کرنا چاہیے، کوئی ہو نہ ہو بلائے سے، لیکن سلام کر کے داخل ہونا. گھروں کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ گھر میں داخلہ کے وقت جو ہے سلام کیا جائے اور سلام کو لباس دینا چاہیے. فرمایا گیا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، خوب سلام، جتنا سلام ہو کثرت سے سلام ہو جی. جتنی کثرت سے سلام ہم کریں گے اسی اندازے سے ہم کو اجر و ثواب بھی ملے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی دن میں یا کسی رات میں 20 سلام کر لے، 20 عدد سلام کا کر لے، اور اس دن میں یا اس رات میں اس کی وفات ہو جائے تو شہید ہو کر کے مرے. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. ہمارے گھر میں 10 فیملی ممبر ہیں، ہم نے ایک سلام کیا تو جتنے لوگ سلام کا جواب دیں گے گنتی اس حساب سے ہوگی. ہم نے تو ایک ہی مرتبہ کہا ہے السلام علیکم، لیکن جتنے لوگ جواب دیں گے اتنا سلام گویا ہوا. 20 آدمی نے جواب دیا تو اسی انداز سے ہم کو جو ہے اجر و ثواب ملے گا. ایک سلام پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتی، 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ کتنی نیکیوں کو ہم جمع کر لیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جاتے، اپنے غلام کو ساتھ لیتے، کوئی سودا سلف نہیں لیتے، اور پھر خالی خلی ادھر سے واپس آ جاتے. ایک مرتبہ غلام نے پوچھا، حضرت آپ خواہی مخواہ گئے اور ایسے ہی لوٹ آئے، کوئی سودا سلف تو آپ نے لیا نہیں. فرمایا کہ بیٹے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے جتنے لوگ ملے ہیں میں نے سب کو سلام کیا ہے، یہی ہماری کمائی. یہ صحابہ کرام کا مزاج بہت دین والا تھا اور بہت اونچا تھا. یہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم لوگ اپنا مزاج بنائیں، جب بھی گھروں میں آئیں سلام کر کے آئیں، کوئی ہو نہ ہو، صرف ہماری بیوی ہے پھر بھی سلام کر کے آئیں. یہ مزاج ہو بھائی، سلام کرنے سے کوئی انسلتی ہماری نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بچوں میں کھیل رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے ہم لوگوں کو سلام کیا، بچوں کو آپ نے سلام کیا. بچے کب سیکھیں گے؟ ہم سلام کریں گے تو کل ہو کر کے شرما کر کے خود سے سلام کریں گے. ہم لوگ اپنے ٹولہ پر سے جب مدرسہ آتے ہیں کبھی پیدل، تو ٹولہ محلہ کے جو بچے جو ہے السلام علیکم، سب بچہ السلام علیکم جی. سلام بچے اس طرح سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بڑوں سے سیکھتے ہیں. اور تربیت کے لائن سے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمارے بچے سیکھیں گے، السلام کا مزاج بنے گا، رواج بنے گا، سنت زندہ ہوگی. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو میری ایک سنت کو سنت کے مردہ ہونے کے زمانے میں زندہ کرے گا، مضبوطی سے تھامے گا، اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا. یہ چند باتیں ہوئیں. اللہ پاک یہ جو نیا مکان بنا ہے ہمارے قاری انصار صاحب، اللہ ان کے حق میں ہر طرح سے خیر کا، برکت کا ذریعہ اس کو بنائے. یہ گھروں کے جو حقوق ہیں یہ کچھ ان پر روشنی ڈالی گئی. اللہ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اور کوئی ساتھی کچھ بولیں گے تو اللہ